کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بظاہر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں مگر اچانک دل اور دماغ میں ایسے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں جنہیں آپ خود بھی پسند نہیں کرتے؟ ایسے وسوسے جو آپ کو اندر ہی اندر بے چین کر دیتے ہیں، ایسے سوالات جو آپ کے ایمان کو ہلانے لگتے ہیں۔ آپ خود سے لڑتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ خیالات بار بار واپس آ جاتے ہیں۔ ناظرین، سچ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو ان وسوسوں سے محفوظ ہو۔ ہر انسان کی کسی نہ کسی شکل میں اس خاموش جنگ کا شکار ہے۔ کبھی عبادت میں دل نہیں لگتا، کبھی نماز میں کھڑے ہو کر خیالات میں کھو جاتے ہیں، کبھی دل میں ایسے سوالات آتے ہیں جنہیں سوچ کر ہی انسان گھبرا جاتا ہے، اور پھر ایک ہی خوف دل میں جگہ بنا لیتا ہے: کیا میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ لیکن اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج ہم صرف بات نہیں کریں گے بلکہ وہ حقیقت سامنے لائیں گے جسے جان کر آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ وسوسے آخر آتے کیوں ہیں، کیا واقعی یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ ہم آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ سچ رکھیں گے جو آپ کی تمام خدشات ختم کر دیں، اور سب سے اہم بات، ہم آپ کو وہ آسان اور مؤثر اعمال بتائیں گے جن پر عمل کر کے آپ ان وسوسوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کے ذہن کے طوفان تھم جائیں اور آپ کو وہ سکون نصیب ہو جس کی آپ عرصے سے تلاش کر رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ممکن ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل دے اور آپ کو ایک نئی روحانی طاقت عطا کر دے۔ ہمارے پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم ہے، کیونکہ اس سے تقریباً ہر انسان پریشان نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں ہر کسی کے ذہن میں طرح طرح کی فکریں اور پریشانیاں چلتی رہتی ہیں جو انسان کو سکون سے جینے نہیں دیتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسان اور واضح انداز میں بتائیں گے کہ یہ وسوسے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، وسوسہ ایک بیماری کی قسم ہے جو شیطان کے انسان پر حاوی ہونے یا نفس امارہ کے غلبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں پھیلنے والی بیماریوں میں وسوسہ ایک نہایت خطرناک بیماری ہے۔ وسوسہ برے خیالات، شکوک و شبہات کا نام ہے جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ یہ وسوسے کبھی عقیدے کے متعلق ہوتے ہیں، مثلاً یہ خیال آتا ہے کہ یہ کیا اللہ موجود ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ کبھی عبادات جیسے نماز اور طہارت میں شک کی صورت میں ہوتے ہیں، اور کبھی وہمی بیماریوں، خوف اور فکر مندی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس طرح مختلف کاروباری الجھنیں، حساب کتاب اور دنیاوی پریشانیاں بھی انسان کے دماغ کو تھکا دیتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی تکبیر تحریمہ کہتے ہی ہم خیالات کے واری میں ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اپنے عقیدے اور معاشر دین کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں، اور انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وسوسے آخر پیدا کیوں ہوتے ہیں، اور اسلام ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے شریعت اور سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا حل جانتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں آنے والے کفریہ، شرکیہ اور فاسقانہ خیالات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خالص ایمان کی علامت ہے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکہ مکرمہ فرماتے ہیں وسوسہ دراصل شیطان کا حملہ ہے اور شیطان ہمارے دین کا ڈاکو ہے۔ وہ ایسی دل پر حملہ کرتا ہے جہاں ایمان کی دولت موجود ہو، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ شیطان کا دل میں وسوسہ ڈالنا خالص ایمان کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود رکھا، اس سے آگے نہیں بڑھایا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو معاف فرما دیے جب تک ان پر عمل نہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، وسوسوں میں مبتلا بہت سے لوگ صبح شام کے اذکار میں سستی کرتے ہیں، سوتے وقت، گھر سے نکلتے اور واپس آتے وقت، اور کھانا پینے کے اوقات میں شرعی اذکار کا اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے شیطان ان پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کو برے خیالات اور تصورات میں الجھا دیتا ہے تاکہ وہ ذہنی دباؤ اور پریشانی کا شکار رہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ یہ سوال کرتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو اور اس خیال کو چھوڑ دو۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ایسے خیالات آئیں تو بندہ کہے آمنا باللہ ورسولہ، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب آتے ہیں ان برے خیالات اور وسوسوں کے علاج کی طرف۔ علماء کرام کے مطابق وسوسوں کا علاج ایمان کی مضبوط اور شیطان کے راستوں کو کمزور کرنے میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر و تسبیح اور استغفار کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ حرام چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ حرام کمائی اور حرام کام بھی وسوسوں اور برے خیالات کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے، اس نے برے خیالات اور وسوسوں کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حرام مال اور حرام کاموں سے بچو، اور جب کھانے کے لیے بیٹھو تو لقمہ حلال پر یا غفور یا اللہ یا رحمان پڑھ کر دم کرو، اس عمل سے برے خیالات آنا بند ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ایسے خیالات اور وسوسوں سے پریشان ہیں اور ان سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور اپنائیں اور اسے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ یہاں تک یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی اپنے دل کو سکون کی تلاش میں ہیں، اور یقین کریں یہی تلاش آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یاد رکھیں وسوسے آنا کمزوری نہیں بلکہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل ایمان سے زندہ ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ان وسوسوں کے آگے ہار نہ مانیں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون دیا، اگر آپ کو محسوس ہوا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی پریشان دل کے لیے سکون کا سبب بن جائے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ایمان افروز اور دل کو سکون دینے والی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں، بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ آخر میں کومنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ کو بھی ایسے وسوسے آتے ہیں؟ اس ویڈیو کا کون سا حصہ
آپ کے دل کو سب سے زیادہ لگا؟ اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کا ایک کومنٹس ہمارے لیے حوصلہ اور دوسروں کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین۔